جی السلام علیکم۔ رمضان کے اندر اپن 8 رکعت یہ پڑھتے تراویح، اس کے بعد میں وطر پڑھ لیتے، تو سبیرے وہ تہجد کی نماز کا کیا ہے اس کے اندر؟ یہ آپ نے ایک حدیث بھی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت کے رمضان اور غیر رمضان کے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص رات میں رمضان میں 8 رکعت وطر مطلب تراویح بول لیجیے پڑھ لے، اور یاد رکھیے تہجد جو نماز ہے یہ نماز ایک ہے، اس کے کئی نام ہیں، یہ وضاحت بہرحال اس میں رہے گی تھی چونکہ تہجد اور وطر کا میں نے لیا، لیکن اب کوشچن آنسر میں لے لیتا ہوں اس کی وضاحت۔ عشاء کے بعد اگر 8 رکعت نماز پڑھ کے اس کے بعد وطر پڑھی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں تراویح۔ عشاء کے بعد رات کے کسی بھی حصے میں اگر 8 رکعت پڑھ کر 3 رکعت پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں قیام اللیل، اور عشاء کے بعد نہ پڑھ کے انسان جو ہے رات کے آخر حصے میں اگر 8 رکعت پڑھ کے 3 رکعت پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تہجد۔ نماز ایک ہے، اس کے نام الگ الگ ہے، ورنہ لوگ بولتے ہیں وطر و تراویح الگ ہے 20 رکعت اور تہجد الگ ہے 8 رکعت، نہیں، یہ ایک ہی نماز ہے، اس کے وقت بدلنے سے نام بدلتا ہے۔ اس کی دوسری مثال دیتا ہوں، جیسے کہ صلاۃ الضحیٰ۔ صلاۃ الضحیٰ یہ نماز فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد شروع ہوتی ہے تو سورج کے زوال پہ جانے تک پڑھی جا سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ۔ ابتدائی بھی وقت میں پڑھی جائے تو اس کو کہتے ہیں اشراق، بعد میں کسی وقت پڑھی جائے زوال سے پہلے تو کہتے ہیں چاشت، اور زوال سے بالکل تھوڑا پہلے پڑھی جائے تو اس کو کہتے ہیں اوابین۔ نماز ایک ہے، کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ، ظہر سے پہلے ہوتی ہے، ظہر بولے تو الگ ضحیٰ ہے۔ یہ صلاۃ الضحیٰ ایک نماز ہے، 3 نام ہے اس کے وقت بدلنے سے۔ چاشت تو ویسے عربی نام بھی نہیں، فارسی نام ہے، چیم ہے ہی نہیں عربی میں، پھر بھی ہم بولتے، خیر کوئی مسئلہ نہیں بولنے۔ اسی طرح قیام اللیل جو ہے اس کے کئی نام ہیں، اگر فوراً عشاء کے بعد پڑھی جائے تو تراویح، رات کے کسی ایک حصے میں پڑھی جائے تو قیام اللیل، اور آخر وقت میں پڑھی جائے تو تہجد۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال وضاحت۔ تو بھائی نے کا سوال ہے کہ رات کی نماز انہوں نے اول وقت میں پڑھی، اس کو تراویح کہتے ہیں رمضان کے اندر، اب اس کے بعد 8 رکعت کا 3 بھی پڑھ لی تو اب تہجد ہو گیا۔ تو یاد رکھیے اگر آپ کو رات میں الگ سے نماز پڑھنا ہے نفل، تو 8 رکعت جو آپ نے بعد میں پڑھی امام کے ساتھ، یا تو آپ اس کے لیے نیت نفل کی کر لیں، کیونکہ نفل نماز جماعت سے ہو سکتی ہے تو وہ نفل ہو جائیں گی، اور آپ رات کی وہ نماز تہجد کی شکل میں رات میں پڑھیں، یا آپ جو ہے پہلے 8 رکعت پڑھ لے کہ اللہ وہ ہے چونکہ بعد میں اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا کیا معلوم ہے، پڑھ لے نیت سے کہ اللہ یہ میری رات کی نماز، اس کے بعد اٹھنے کے بعد آپ نفل پڑھ لیں، ٹھیک، یہ بھی ایک طریقہ، اور اس کے بعد وطر پڑھیں، یا آپ رات میں 8 رکعت پڑھ لیں اپنی تہجد یا تراویح یا قیام اللیل، اس کے بعد 3 رکعت وطر پڑھ لیں، لیکن اگر آپ اٹھ جاتے ہیں تو پھر نفل پڑھ لیں، چاہے 2 پڑھے، 4 پڑھے، 10 پڑھے، 20 پڑھے، 50 پڑھے، 100 پڑھے، وہ نفل نماز ہو جائیں گے آپ کی، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن روز اگر رمضان میں آپ اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ پھر وطر کو آپ نہ پڑھیں، چاہے امام کے پیچھے 8 پڑھ لے، پھر رات میں اٹھ کے 8 10 جو بھی پڑھنا پڑے، اس کے بعد آپ وطر کو رکھیں، اس لیے کہ رمضان ایک خاص موقع ہے اور رمضان میں قیام کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدمت من ذنبک، جو رمضان کے مہینے میں من قام رمضان قیام کرے، نماز قیام کرے، ٹھیک ہے، ایمان و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ کہ اللہ اس سے میرا اجر دے گا اور میری مغفرت کرے گا، اس کو بخشش کا ذریعہ، ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ، تو غفر اللہ، اللہ معاف کر دیتا پچھلے سارے گناہ، تقدمت من ذنبک۔ لہٰذا بہت فائدہ رمضان کے قیام کا، تو لہٰذا اگر آپ کرنا چاہیں تو 8 رکعت کے علاوہ بھی نفل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش یہ کرے کہ وطر کو آپ آخر میں پڑھیں، اگر ڈر ہے کہ وطر میں اٹھ گیا تو نہ اٹھا تو کوئی مسئلہ نہیں، تو وطر پڑھ کے سو جائے، اٹھنے کے بعد پھر آپ اپنی صرف نفل نماز پڑھ لیں۔ جی السلام علیکم فیض بھائی، میرا سوال ہے وطر اور تہجد جماعت سے پڑھنا سنت سے ثابت ہے کہ؟ بھائی نے سوال کیا کہ وطر اور تہجد کیا جماعت سے پڑھنا سنت سے ثابت ہے؟ تو یاد رکھیے وطر اور تہجد کو آپ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، اس لیے میں نے کہا نفل نماز کو جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے، آپ اس کو جماعت سے پڑھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے رات کی نماز پڑھائی، قیام اللیل کیا، اور صحابہ نے 3 راتوں تک آپ کے ساتھ قیام اللیل کیا، اس کے بعد آپ چوتھی رات باہر نہ آئے، صحابہ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ سحر کا وقت آ گیا۔ سحر کے وقت آ کر آپ نے کہا کہ میں نے آج خاص طور سے نہیں پڑھائی، کہیں ایسا نہ ہو تم اس کو اپنے اوپر فرض سمجھ لو، اس لیے میں نے اسپیشلی تم کو نہیں پڑھایا۔ تو اس سے پتہ چلا آپ نے قیام اللیل صحابہ کو 3 راتیں پڑھائی، تو اس سے پتہ چلتا ہے نفل نماز کو جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے، تو لہٰذا وطر کو تراویح کو با جماعت پڑھا جا سکتا ہے۔